دو پڑوسی اور دہائیوں تک دوست اور ساتھی رہنے والے ممالک پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں دونوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور اب اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مارچ میں کابل کے مضافات میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے ایک مرکز پر پاکستانی حملے میں 269 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان منشیات کے بحالی کے اس مرکز پر حملے کرنے کی سختی سے تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، نہ کہ شہریوں یا بحالی کے کسی مرکز کو۔ ہم دیکھیں گے کہ ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کیا کہتے ہیں اور پاکستان کا اس پر کیا موقف ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن چین کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن گیس پائپ لائن کی تعمیر پر کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اور دیکھیے گا قصہ ایک سوال کا جو پوچھا تو ناروے میں گیا لیکن بحث انڈیا میں چھڑ گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تنازع کی وجہ سے افغانستان میں سینکڑوں شہری مارے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں مارچ میں دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک ہی حملے میں ہوئی، جو افغانستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے بڑا اور خونریز واقعہ تھا۔ اس حملے میں کم از کم 269 افراد اس وقت مارے گئے جب مبینہ طور پر منشیات کے عادی افراد کے بحالی والے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان حملے کی ذمہ داری سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے فوجی تنصیبات اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کابل سے یوگیتا لمائی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ کابل کی ایک پہاڑی پر بنی ایک نئی اجتماعی قبر افغانستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے بھیانک رات کی کہانی سنا رہی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ ملک طویل عرصے سے جنگ اور تشدد کا عادی رہا ہے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس نے اس سکون کو برباد کر دیا جس کی افغان شہریوں کو آہستہ آہستہ عادت ہو رہی تھی۔ ایک پاکستانی فضائی حملے نے کابل کے مرکز میں واقع امید نامی منشیات کے بحالی کے مرکز کو نشانہ بنایا، جس میں علاج کروانے والے سینکڑوں مریض ہلاک ہو گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں آپ کا بھائی کہاں دفن ہے؟ ہم اجتماعی قبر کے پاس مسعودہ سے ملے، جو ان متاثرین میں سے ایک کی بڑی بہن ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ان کا بھائی کہاں دفن ہے، کیونکہ 24 سالہ فارماسسٹ میر ویس کا صرف دھڑ ہی مل سکا تھا۔ مسعودہ نے ان کے جسم پر موجود ایک پیدائشی نشان سے انہیں پہچانا۔ میرے بھائی کا جسم ٹکڑوں میں تھا، اس میں کچھ بھی نہیں بچا تھا جو ہمیں دیا جا سکے، اس لیے انہوں نے اسے یہاں دفن کر دیا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ اس کی نوکری چلی گئی، اسی وجہ سے وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ غربت اور مشکلات نے ان میں سے زیادہ تر مردوں کو منشیات کی لت کی طرف دھکیلا تھا۔ ان میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور، ریڑھی والے اور دکاندار شامل تھے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے ایک فوجی اڈے اور دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا، لیکن متاثرہ خاندان اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں۔ محمد انور ولی زادہ ریڑھی پر پانی بیچتے تھے اور 6 بچوں کے باپ تھے۔ مشرقی کابل میں ان کے گھر پر ہم انور کے بھائیوں سے ملے، جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے انور کی کٹی ہوئی لاش تلاش کرنے سے پہلے کئی دنوں تک مرنے والوں کی سینکڑوں ہولناک تصاویر دیکھی۔ یہ نہ جاننا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے بہت تکلیف دہ تھا، اور پھر اس کا کٹا ہوا دھڑ ملنا، یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ جگہ کوئی فوجی اڈہ نہیں تھا، یہاں مریض تھے اور نشے کے عادی لوگ تھے۔ ہسپتالوں کو نشانہ بنانا نہ اسلامی ہے نہ انسانی، یہ وحشیانہ ظلم ہے۔ یہ مرکز کابل کی ایک بڑی شاہراہ پر واقع ہے۔ This is the gate of the Omid Drug Rehabilitation Center. یہ امید ڈرگ ریہیبلیٹیشن مرکز کا گیٹ ہے۔ ہمیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ پہلے نیٹو کا ایک اڈہ ہوا کرتا تھا، لیکن 1 دہائی سے یہاں منشیات کے عادی افراد کا بحالی مرکز قائم تھا۔ یہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے سے کام کر رہا تھا۔ اب چونکہ ہم اندر نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اس مرکز کے قریب طالبان کی کوئی پولیس یا فوجی تنصیبات تھیں یا نہیں، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ بات سب کے علم میں تھی کہ اس طبی مرکز میں ہزاروں شہریوں کا علاج ہو رہا تھا۔
یہ ویڈیو 3 سال پرانی ہے جب BBC کو مرکز کے اندر جا کر علاج کروانے والے مریضوں سے بات کرنے کی اجازت ملی تھی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اس مرکز پر حملے کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ہم نائب ترجمان حمد اللہ فطرت سے ملے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ بین الاقوامی اداروں کو اس واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ طالبان حکومت کا اصرار ہے کہ کابل محفوظ ہے، لیکن دہائیوں کی جنگ سے سنبھلنے والے اس ملک کے لیے اس نئے تنازع نے دوبارہ تشدد اور خون خرابے کا خوف پیدا کر دیا ہے۔ اور مارچ میں جب اس حملے کی ابتدائی معلومات سامنے آنے کے بعد جب طالبان حکام نے الزام لگایا تھا تو پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ They initiated and we responded. تو یہ جو ہم اسٹرائک کی اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ہم 81 لوکیشنز پہ اسٹرائک کر چکے ہیں۔ These all strikes are targeted against terrorist support infrastructures. What do you mean جب ہم کہتے ہیں terrorist support infrastructure؟ وہ تمام انفراسٹرکچر جہاں سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ یہ سپورٹ چاہے ان کے کور ہیڈ کوارٹرز کی ہے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی پرووائڈ کر رہے ہیں، چاہے ان کے وہ ایمونیشن ڈیپوز ہیں، چاہے وہ اسٹوریج سائٹس ہیں۔ آج کل وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ روڈیمنٹری ٹائپ ڈرون بھیجتے ہیں جہاں پہ ڈرون اسٹورز کیے ہوئے۔ سو اٹ از دوز اسٹرائکس، دوز ایریاز جو انٹیلیجنس بیسڈ ان کو اسٹرائک کی جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اہداف سے متعلق وہاں حکام کا کیا کہنا ہے، اس کی تفصیلات بتائیں اسلام آباد سے نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ نے۔ پاکستان نے جب کابل میں یہ ایئر سٹرائکس کیے اس کے فوری بعد یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ ان میں سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے انفارمیشن منسٹر اسی وقت آن ریکارڈ آئے، انہوں نے میڈیا کو کچھ ویڈیوز دکھائیں جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان نے جس جگہ پہ سٹرائک کیا وہاں پہ ایک سبسیکوینٹ ایکسپلوژن ہوا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ملٹری فیسلٹی تھی جس میں گولہ بارود وغیرہ جمع کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا دھماکہ وہاں پر ہوا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نے ملٹری ٹارگٹ کو سٹرائک کیا ہے، اس نے سویلین ٹارگٹ کو سٹرائک نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر یہی کلیم کیا کہ پاکستان نے افغانستان میں جتنے بھی ٹارگٹس کو ہٹ کیا وہ تمام کے تمام ملٹری ٹارگٹس تھے، ان میں کوئی بھی سویلین ٹارگٹ نہیں تھا۔ اب بھی جب UN کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک سویلین ٹارگٹ کے اوپر اٹیک تھا جس میں بہت سے افراد جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک وار کرائم ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جو کہ یہ ہے کہ پاکستان نے ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کیا تھا، کسی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا تھا۔ اور اب رخ کرتے ہیں چین کا۔ بیجنگ میں آج کا دن روایتی تقریبات کا رہا جہاں صدر شی جن پنگ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کا استقبال کیا۔ یہ ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے۔ صدر پوتن چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے دوران یہ تعلقات ماسکو کے لیے ایک بڑا سفارتی سہارا بن چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے نہ صرف ایک مشترکہ بیان بلکہ 20 معاشی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ کچھ ملکوں کی نو آبادیاتی دور کی طرح دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ صدر شی نے چین اور روس کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ یہ نئی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت، برابری، بھروسے اور باہمی فائدے کے اصولوں پر عمل کیا ہے۔ ہم نے دنیا میں انصاف کو قائم رکھنے اور بین الاقوامی تعلقات کو ایک نیا رخ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدی کی ان بڑی تبدیلیوں کے دوران چین اور روس کے تعلقات دنیا کو سنبھالنے اور استحکام دینے کا ایک اہم ذریعہ بن چکے ہیں۔ جبکہ صدر پوتن نے کہا کہ روس چین کو تیل اور گیس کی سپلائی جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روس اور چین توانائی کے شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک چین کو تیل، قدرتی گیس اور LNG برآمد کرنے والے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے ہم تیزی سے بڑھتی ہوئی چینی مارکیٹ کو یہ تمام ایندھن بھروسے کے ساتھ فراہم کرتے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن صدر پوتن کے چین کو توانائی سپلائی کرنے کے عزم کے باوجود دونوں ملک گیس پائپ لائن منصوبے پر حتمی معاہدہ کرنے پر ناکام رہے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ صدر پوتن اور شی جن پنگ گیس پائپ لائن کے منصوبے کے راستے اور تعمیر کے طریقے پر بنیادی اتفاق تو ہو گیا ہے
لیکن ابھی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوا۔ تو پھر ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ چین سے ہمارے نامہ نگار لورا بیکر اور روس کے ایڈیٹر اسٹیو روزنبرگ اس معاملے کو تفصیل سے سمجھا رہے ہیں۔ کیا شی جن پنگ اور پوتن بہترین دوست ہیں؟ ہم بیجنگ میں ہیں اور ہم ماسکو میں ہیں۔ وہ دیکھنے میں بہت قریب لگ سکتے ہیں، دونوں 40 سے زیادہ بار مل چکے ہیں۔ روس کے صدر آخری بار ستمبر میں شی جن پنگ کی بڑی فوجی پریڈ کے لیے چین میں تھے۔ وہ سب بہت دوستانہ تھا اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی شراکت داری کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اور طاقت کا توازن چین کے حق میں ہے۔ ولادیمیر پوتن کو چین کی ضرورت ہے۔ یوکرین پر ان کے حملے اور بین الاقوامی پابندیوں نے روس کو کمزور کر دیا ہے۔ بیجنگ روس کی برآمدات کا 1/4 سے زیادہ حصہ اور اربوں ڈالر کا تیل خریدتا ہے۔ چین شاید روس سے مزید تیل اور گیس خریدنا چاہے گا کیونکہ ایران میں جنگ کی وجہ سے اس کی سپلائی کم ہو رہی ہے۔ تاہم ان دونوں کے درمیان معاشی تعلقات برابر کے نہیں ہیں۔ چین کی بین الاقوامی تجارت میں روس کا حصہ صرف 4% ہے۔ شی جن پنگ نے یوکرین میں پوٹن کے اقدامات کی مذمت کرنے سے بھی انکار کیا ہے۔ یہ چیز انہیں ایک مشکل پوزیشن میں ڈال دیتی ہے کیونکہ وہ مغرب کے ساتھ سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یورپ میں جنگ کرنے والے ملک کے ساتھ قریبی تعلقات سے ناخوش ہے۔ اور ولادیمیر پوتن یہ سب جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ ہفتے شی جن پنگ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کیسی رہی۔ روس اور چین دونوں نے امریکی تسلط کو چیلنج کیا ہے۔ تو کیا پوتن اور شی ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں؟ دیکھا جائے تو یہ جیو پولیٹکس ہے، کوئی بھی چیز اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ میں ہوں ظفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ وسطی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھیلنے کی رفتار اور دائرہ اس سے کہیں زیادہ ہے جیسا کہ پہلے خیال تھا۔ WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اب تک 600 سے زیادہ افراد اس وبا میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 139 ہے۔ وبا کا مرکز ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے، جبکہ پڑوسی ملک یوگینڈا میں بھی 2 کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس سال برقی کاروں کی فروخت میں ریکارڈ اضافے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، جو تمام فروخت کا 28% تک ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک سبب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ مارچ میں قریباً 30 ملکوں میں بجلی سے چلنے والی کاروں کی فروخت میں اضافہ ہوا تھا، جو لاطینی امریکہ میں 75% سالانہ تک رہا۔ ایک ایسا سوال جو شاید چند سیکنڈ میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ سوال انڈیا میں صحافت، اقتدار اور جواب دہی پر ایک نئی بحث بن چکا ہے۔ تو آخر ایک سوال نے اتنا بڑا تنازع کیوں پیدا کر دیا؟ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ ناروے کے دورے کے دوران ایک صحافی نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ آزاد صحافت کے سوالات کا سامنا کیوں نہیں کرتے۔ جواب نہیں آیا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا، انڈین سیاست اور ملک کے سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ آئیے آپ کو وہ لمحہ دکھاتے ہیں پہلے جب مودی سے یہ سوال پوچھا گیا۔ یہ واضح نہیں کہ وزیر اعظم مودی نے سوال سنا یا نہیں، لیکن وہ جواب دیے بغیر فوری طور پر وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد مقامی اور بین الاقوامی میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ تو آخر یہ معاملہ اتنا بڑا سیاسی اور صحافتی تنازع کیوں بن گیا، اور ناروے کی اس صحافی کا موقف کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں BBC ہندی کے ایڈیٹر نتن سریواستو سے، جنہوں نے ہیلے لانگ سے بات کی۔ سوال پوچھنا ہمارا کام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے وزیر اعظم سوالات لینا پسند نہیں کرتے، لیکن سوال پوچھنا میری ذمہ داری تھی۔ وہاں موجود صحافیوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وزراء اعظم اور صحافیوں کے درمیان سوال و جواب یا کوئی باقاعدہ گفتگو ہوگی۔ یہ پہلے سے پلان نہیں تھا، یہ بالکل منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوا تھا۔ انڈیا میں آزادی صحافت کی صورتحال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں ظاہر ہے کہ اس بڑے ملک کے سب سے طاقتور شخص سے سوال کرنے کی کوشش کرنا میرا فرض ہے۔ ماہرین کے مطابق جمہوریت میں سوال صرف صحافی نہیں پوچھتے، بلکہ ان کے ذریعے عوام اپنے حکمرانوں سے جواب مانگتے ہیں، اور شاید اسی لیے ناروے میں پوچھا جانے والا یہ سوال اب صرف ایک لمحہ نہیں رہا، بلکہ انڈیا میں صحافت، اقتدار اور اختلافی آوازوں کی گنجائش پر ایک وسیع تر بحث بن چکا ہے۔ اور اب ذکر ایک جنگ کا۔ ویسے تو جنگیں دنیا میں بہت ساری تباہی کا سبب بنتی ہیں، اور خاص طور پر ان میں عام انسان پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ عام شہری بعض اوقات جانتے بھی نہیں کہ کیوں وہ اس تباہی اور تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں۔ یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے سرحدی علاقوں کی ایک بڑی آبادی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ حال ہی میں خاتون جنگ کے علاقے میں جب پھنس گئیں
تو یوکرینی فوج نے ان کو ایک روبوٹ کے ذریعے وہاں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا. مزید تفصیل سنیے خدیجہ عارف سے. ڈرون مشرقی یوکرین میں ایک تباہ حال سڑک کا جائزہ لے رہا ہے. ایک عمر رسیدہ عورت اپنے تباہ شدہ گاؤں سے نکلنے کی کوشش میں ہے. اس کے لیے چلنا دشوار ہے مگر مدد پہنچنے کو ہے. یہ فوٹیج یوکرینی فوج نے ریلیز کی ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے میدان جنگ میں ایک گراؤنڈ ڈرون بھیج کر 4 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد اس عورت کو ریسکیو کیا ہے. ہم نے اینٹونینا سے بات کی. ابھی جو ہوا اس کے بعد اب آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے تھمز اپ یعنی سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا مگر بتایا کہ جب روبوٹ ان تک پہنچا تو وہ بہت نڈھال تھی اور ایک موقع پر تو گر بھی پڑی. میں اچانک گر پڑی. سوچا نہیں نکل پاؤں گی. میرے اندر طاقت بالکل نہیں تھی. مجھے لگا میں درختوں کے بیچ پڑی رہوں گی اور بس. یوکرینی حکام کے مطابق انہیں لینے کے لیے بھیجے گئے گراؤنڈ ڈرون پر ایک کمبل اور ہدایات تھی. اماں بیٹھ جائیں. اینٹونینا نے گھر چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ محاذ جنگ پر رہنا ناممکن تھا مگر وہ گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی. کیسا لگ رہا ہے اب آپ جب محفوظ جگہ پر ہیں؟ میں بہت خوش ہوئی. میں رونے لگی اس لیے کہ اب میں بچوں کو دیکھ سکوں گی. میں سب مدد کرنے والوں کی شکر گزار ہوں. گراؤنڈ ڈرونز کا فوجیوں کے ریسکیو اور رصد میں اہم کردار رہا ہے مگر یہ مشن ذرا مختلف تھا. ڈرون نے ایک بڑی بی کی جان بچائی. تفصیل آپ سن رہے تھے خدیجہ عارف سے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں. یہ پروگرام روز شام 7:30 بجے آج نیوز پہ آتا ہے. اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو آپ اسے ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. وزن فیدر کو اجازت دیں.